بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میری ایک سہیلی تھی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک کینسر نما بیماری لگ گئی۔ اس کے سر کے بال اترنے لگے، وہ بہت لاغر اور کمزور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، علاج چل رہا تھا، مگر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن حسب معمول چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئیں۔ ٹیسٹ میں رپورٹس منفی آئیں اور ڈاکٹر نے اسے تسلی دینے کی بجائے بتایا کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے باقی ہیں، آپ کی بیماری لا علاج ہے اور ادویات کے سہارے زیادہ سے زیادہ 8 ماہ زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ سن کر وہ سکتے میں آ گئی، اتنا روئی کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا، لیکن وہ فون پر بھی اتنا رو رہی تھی کہ مجھے بھی برداشت نہیں ہوا۔ فون بند کر کے میں سیدھی اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ مستقل اپنے معصوم بچوں کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے بہت تسلی دی، پھر روتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی تم پر کوئی مشکل وقت آیا ہو تو تم نے کیا کیا؟ میں نے اسے فوراً کہا کہ تم درود شریف پڑھو۔ اس نے میری بات سنی، مگر وہ چاہتی تھی کہ فوراً اسے کوئی معجزہ ہو جائے۔ میں اس سے یہی کہتی رہی کہ تم درود شریف بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور روز جتنا ہو سکتا تھا درود شریف بھیجتی سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کچھ دنوں بعد اسے اپنے اندر کچھ بہتری محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھی کہ دواؤں کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ 3 ماہ بعد وہ ڈاکٹر کو واپس چیک اپ کروانے کے لیے گئی۔ جانے سے قبل مجھے فون کیا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا رپورٹس آتی ہیں۔ میں نے تسلی دی کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہو، دیکھنا درود پاک کی برکتوں سے سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور کہا کہ رپورٹس 10 گھنٹے کے بعد آئیں گی۔ 10 گھنٹے کے بعد رپورٹس آئیں تو مزید اسے 3 گھنٹے انتظار کے لیے کہہ دیا گیا۔ اسی اثناء وہاں سے لیب ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک دم رک کر اس کا نام پوچھا اور پھر اس کے شوہر کا نام پوچھا تو اس نے بتا دیا۔ پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ رپورٹس تو انہی کی ہے، اور پھر اسے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر ڈاکٹر کے پاس آئیں۔ وہ اندر گئی تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس کی سکیننگ کی اور اسے بغور دیکھنے لگے۔ پھر کہا کہ آپ اس طرف آ کر بیٹھیں۔ وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئیں۔ ڈاکٹر بہت حیرت زدہ ہو کر کبھی اسے دیکھتا اور کبھی اس کی رپورٹس کو۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، یہاں سے ہی علاج ہو رہا ہے اور بس۔ اسلام آباد میں ایک جگہ دکھایا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا، کہیں سے انجیکشن لگوا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کہیں سے انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی۔ اب وہ بہت گھبرا گئی اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی پرانی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس پر آپ کو 6 سے 8 ماہ تک ٹائم دیا ہوا ہے اور اس پر آپ کے دستخط بھی ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے معلوم ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں آپ کی نئی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے، یعنی کہ اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ آپ میں وہ کہتی ہے
کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں یا ہاسپٹل میں اسی وقت کرسی سے اٹھی اور وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی کہ رو رو کر میرے آنسوں تھم گئے۔ تو مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھایا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پڑھو، تو میں رات کو سونے سے پہلے 300 بار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر سوتی تھی، اور یہ سب درود کی برکتوں سے مجھے اس جان لیوا بیماری سے شفا ملی ہے۔ الحمدللہ مکمل صحت یاب ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، گھر کے کام بھی باقاعدگی سے کرتی ہوں اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔